نوابوں کی لڑکی مرینا خان کیسے پاکستان ٹی وی انڈسٹری کی مشہور اداکارہ بنی؟ والد نے انگریز خاتون سے شادی کی تو آپ نے پھر کیوں ایک مسیحی نوجوان سے شادی کر لی؟ کون سے ڈرامے مقبول ہوئے؟ لمبا عرصہ فلمی دنیا سے دور رہنے کے بعد کیسے اور کس انداز میں واپسی کی؟ اسی کے ساتھ یہ بھی مسیحی شخص سے شادی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور بے اولادی کا غم کیسے سہنا پڑ رہا ہے؟ تو یہ تمام داستان آج اسی بارے میں ہوگی، اسی لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ پی ٹی وی گولڈن ایریا کی چند شاندار ترین اداکاراؤں میں ایک نام مرینا خان کا بھی ہے، جنہوں نے ڈرامہ دھوپ کنارے اور تنہائیاں سے کچھ یوں شہرت حاصل کی کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مرینا خان 26 دسمبر 1952 کو پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر پشاور میں پیدا ہوئی۔ آپ کے والد کا نام نواب قطب الدین خان تھا، جنہیں آج بھی لوگ نواب آف ٹانک کے نام سے جانتے ہیں، جو ڈیرہ اسماعیل خان کا قریبی شہر ہے۔ آپ کے والد ایئر فورس میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، جس کی وجہ سے بچپن ہی سے آپ کو عالیشان زندگی گزارنے کا موقع ملا اور وہ تمام عیاشیاں میسر آئیں جو ایک پیسے والے گھرانے کو ملی ہوتی ہیں۔ لیکن آپ کے والد چونکہ پاکستان ایئر فورس میں تھے تو اسی لیے مختلف جگہات پر آپ کا ٹرانسفر ہوتا رہتا تھا، تو آپ کی بیٹی مرینا خان بھی اس سے بہت زیادہ سفر ہوئی، جس کے نتیجے میں مختلف مقامات پر زندگی گزارنے کا موقع ملا، جس کے نتیجے میں کبھی یہاں تو کبھی ادھر رہنے کی وجہ سے مرینا خان ہمیشہ زندگی میں ایک اچھا دوست بنانے سے قاصر رہیں، کیونکہ 2 سال میں جب کوئی اچھا دوست آپ کا بن جاتا، آپ کے والد کی ٹرانسفر ہو جاتی۔ اسی کے بعد آپ کے بچپن کو دیکھتے ہوئے ہی لوگ یہ اندازہ کر چکے تھے کہ نواب آف ٹانک قطب الدین خان کی یہ بیٹی فلمی دنیا میں آگے بڑھے گی، کیونکہ جو آپ کا جاہ و جلال تھا، آپ لوگوں کا ماحول ایک آزادانہ ماحول تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو شک اور گمان نہیں بلکہ یقین ہو چلا تھا کہ نواب آف ٹانک کی بیٹی اداکارہ بنے گی اور نام کمائے بھی۔ اور پھر یہ دن بہت جلدی آ گیا جب پاکستان ایئر فورس کی جانب سے نشان حیدر حاصل کرنے والے راشد منہاس کے اوپر فلم بنائی گئی، تو اسی میں انہوں نے مرینا خان کو بھی بطور مین کریکٹر لیا۔ وہ فلم بھی مقبول ہوئی، لیکن اس فلم نے مرینا خان کی زندگی کی کایا پلٹ دی اور بطور کامیاب اداکارہ انہیں فلمی دنیا میں انٹری کرنے کا موقع دیا۔ اسی کے بعد میں آپ کو ناظرین بتاتا چلوں، مرینا خان کے والد چونکہ ایک پڑھے لکھے شخص تھے، آزادانہ ماحول کے اور پیسے والے آدمی تھے، انہوں نے شادی ایک انگریز نژاد خاتون سے کی۔ ان کی بیگم انگریز تھی، جس کی وجہ سے پاکستان کا کلچر اور انگریزوں کا کلچر مرینا خان کو دیکھنے کا موقع ملا۔ اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ ان کی روشن خیالی یا آزاد خیالی اسی وجہ سے ہی مرہون منت تھی کہ آپ نے دونوں کلچر کو قریب سے دیکھا تھا۔ آپ کی شادی کی اگر میں بات کروں تو یہ بڑی انوکھی بات ہے۔ جلیل اختر جو کہ پروڈیوسر بھی تھے اور میوزک سے بھی وابستہ تھے، پاکستان فلم انڈسٹری میں کام کرتے تھے، انہی کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی۔ لیکن میں بتاتا چلوں، وہ مسیحی شخص تھے، یعنی وہ مسلمان نہیں تھے۔ آپ کی شادی پر پہل تو بڑی تنقید ہوئی، گھر والے بھی آپ سے شدید ناراض ہوئے، لیکن اسی کے بعد آہستہ آہستہ ان کی ناراضگیاں ختم ہو چلی تھیں۔ اسی کے باوجود بھی آپ لوگوں نے شادی ایک دوست کے ہاں کی، اور کہا جاتا ہے کہ مرینا خان نے اس کو مسلمان بنایا یا اس نے مرینا خان کو مسیحی بنا لیا۔ نکاح کیسے ہوا اس بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، یقیناً یہ ان دونوں کا ذاتی معاملہ ہے۔ آپ لوگوں کے ڈراموں کی اگر میں یہاں پر ایک بات کرتا چلوں، ایک دھوپ کنارے ڈرامہ آپ کا بڑا مقبول ہوا، اور وہ دھوپ کنارے ڈرامہ انڈیا میں بھی بہت دیکھا گیا۔ انڈیا میں دیکھے جانے کے بعد جب اس ڈرامے کو پروڈیوسر نے دوبارہ سے بنانا چاہا تو انہیں
بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انڈین پروڈیوسر نے آخرکار ہار مان کر اس ڈرامے دھوپ کنارے کی رائٹر سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ ہم آپ کے ڈرامے کی طرز کی کہانی لکھوانا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی ایسا رائٹر میسر نہیں، اسی لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اس طرز کی کوئی کہانی لکھ دیں۔ جس کے بعد اس ڈرامے کی رائٹر نے ایک شرط رکھی کہ میرا ڈرامے میں دوبارہ سے مین کریکٹر اور ہیروئن کا کردار مرینا احمد کریں گی۔ انڈین پروڈیوسر نے اس پر بھی حامی بھر لی اور پھر اسی کے بعد تنہا کے نام سے دھوپ کنارے کا غیر سرکاری پریکول ریکارڈ ہوا۔ وہ انڈیا میں بڑا مقبول ہوا اور یہ آپ کا پہلا اور آخری انڈین ڈرامہ تھا۔ یہ اتنا مقبول ہوا کہ انڈیا کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی جب اس ڈرامے کے نشر ہونے کا ٹائم ہوتا تھا سڑکیں ویران ہو جاتی تھیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین، شادی کے بعد آپ نے فلموں سے بریک اپ لے لیا۔ پہلے 5 سال تک تو آپ لوگوں کی خواہش تھی کہ ہماری کوئی اولاد نہ ہو، اور 5 سالوں بعد جب اولاد کی کوشش کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی گود کو ویران ہی رکھا اور آپ کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اسی لیے آج تک بھی آپ اولاد کے نہ ہونے کا دکھ برداشت کر رہی ہیں۔ ویور کو میں بتاتا چلوں کہ شادی کے بعد 9 سال کے لیے آپ فلمی دنیا سے دور چلی گئیں، کوئی بھی آپ نے اپنا کام منظر عام پر نہیں لایا، لیکن اسی کے بعد پھر 2009 میں آپ نے دوبارہ سے فلمی دنیا میں انٹری کی اور بطور ڈائریکٹر، ایکٹریس اور پروڈیوسر اپنے کام کو آگے بڑھانا چاہا۔ اس دور میں آپ نے چند مشہور فلمیں کی جن میں پنجاب نہیں جاؤں گی سمیت مختلف معروف فلمیں شامل ہیں۔ آپ کے ڈراموں کی اگر میں یہاں پر بات کرتا چلوں، دھوپ کنارے، نشانیاں، احساس، نجات، تم سے کچھ کہنا تھا، یہ وہ شاندار ڈرامے اور فلمیں ہیں جنہوں نے آپ کے کیریئر کو بامِ عروج پر پہنچایا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ویور کو میں بتاتا چلوں، یہ وہ ڈرامے تھے جنہوں نے مرینا خان کے کیریئر کو عروج پر پہنچانا کا طریقہ کچھ یوں بنایا کہ جب یہ ڈرامے لگا کرتے تھے سینما کے باہر یا اسی کے ساتھ ساتھ ٹی وی اسکرین پر کچھ لوگوں کا اس طرح رش ہوتا کہ روڈ، بازار اور مارکیٹس ویران ہو جاتی۔ جب کوئی پوچھتا کیوں مارکیٹ ویران ہیں تو کہا جاتا کہ آج مرینا خان کا ڈرامہ دھوپ کنارے اور تنہائیوں کی اقساط لگنی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ویور میں آپ کو بتاتا اور آگاہ کرتا چلوں، آج کل مرینا خان ایک ٹی وی شو میں بطور نقاد یعنی تنقید نگار پیش ہوتی ہیں جن میں وہ مختلف ڈراموں پر تبصرہ کرتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی وہ مختلف ڈراموں پر تنقید اور تعریف کرنے کا کام سر انجام دیتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ پر بھی تنقید ہوتی رہتی ہے، جس کا نمونہ بہروز سبزواری کی ایک تنقید ہے جس میں انہوں نے آپ اور نادیہ خان کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ ان دونوں کے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ یہ تنقید کر سکتی ہیں کسی بھی ڈرامے پر، کسی بھی شخص پر۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تھی مرینا خان کی زندگی کی کہانی کہ کیسے نواب آف ٹانگ کی بیٹی فلمی دنیا میں آئی، ایک مسیحی شخص سے شادی کی، والدہ انگریز تھی، والد نواب تھا، اور پھر آپ موسیقی اور فلم انڈسٹری کو چھوڑ کر دوبارہ سے ری انٹر ہوئی، نام کمایا، کام بنایا اور دام بھی کمائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو